السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172، 173 اور 174 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا، الذین جو لوگ، الذین استجابوا جنہوں نے قبول کیا۔ یہ جو استجاب ہے یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ استجابت اردو کا لفظ ہے، الف سین تے جیم الف بے تے، یا مستجاب بالدعوات۔ وہ مشکل ہے، استجابت آسان ہے، قبول کرنا۔ جن لوگوں نے قبول کیا، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کو، اللہ کے حکم کو، حکم بریکٹ میں کریں، والرسولی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، من بعد ما اس کے بعد کہ اصابہم القرح، اصابہ یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں اسی رکوع کے اندر پیچھے، کہ انہیں پہنچا۔ قرح زخم، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ للذین ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، واتقوا ڈرتے رہے، اجر عظیم اجر ہے عظیم، عظیم بڑے کو کہتے ہیں اور اجر بدلے کو کہتے ہیں، بڑا بدلہ ہے، بڑا اجر ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ جن سب نے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، حکم کو بریکٹ میں کریں، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان سب کی کے لیے جو نیکی ہے، جو اور پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی، جو انہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے، بڑا بدلہ ہے۔ الذین وہ لوگ جو قالا کہا، لہم الناس ان سے لوگوں نے، اور جن لوگوں کے بارے میں لوگوں نے کہا، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمعوا قد یقیناً جمعوا جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فاخشوہم پس تم ان سے ڈرو۔ یہ خشیت الہی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈرنے کو کہتے ہیں خشیت۔ یہ بھی عام لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، لفظ تو عربی کا ہے، تو یہ خشیت الہی اللہ سے ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم ان سے ڈرو۔ فزادہم تو بڑھا دیا، زیادہ کر دیا۔ زیادہ کو دیکھیں تو زال الف دال ہے، اس میں یہ لگا دیں تو زیادہ بن جائے گا۔ ایمان میں، وقالوا اور کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین، نعم بہترین کارساز ہے، وہ بہترین وکیل ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ نعم نعمت سے ہے، انعام سے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔
اور وہ لوگ ان سے لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کیا ہے. لشکر کو بریکٹ میں کریں، یہ جنگ کی بات ہے نا، جنگ کے بعد کی بات. تم ان سے ڈرو تو ہم تو ایمان میں انہیں بڑھا دیا. کس نے؟ اللہ نے. اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز. فن قلبو، پس وہ لوٹے. یہ انقلاب میں نے بتایا تھا، یہ کئی بار یہ 2 رکوعوں میں آ چکا یہ لفظ. بنعمت من اللہ، اللہ کے انعام کے ساتھ، اللہ کی طرف سے انعام کے ساتھ وہ لوٹے. وفضل، اور فضل کے ساتھ. فاضل لم یمسسہم، لم نہ، ہم ان کو، مس، اردو کا لفظ میم سین مس کرنا، چھونا، نہ چھوا ان کو. سوء واتبعوا، سو تکلیف نے، واتبعوا، اور پیروی کرو، پیروی میں رہے، تابع رہے، رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے، اور وہ تابع رہے اللہ کی خوشنودی کے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، ذو فضل عظیم، ذو والا، فضل، فضل عظیم، بڑا، بڑے فضل والا ہے. باماورہ ترجمہ سنیں. پھر وہ اللہ کی طرف سے انعام اور فضل کے ساتھ لوٹے، اور انہیں تکلیف نے نہ چھوا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. بہت ہی آسان سبق ہے. آئیے ہم اس کو تفسیر اس کی دیکھتے ہیں. واپس آ جائیے آج نمبر 172 پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان احد کے بعد کا یہ تذکرہ کیا ہے، جب مسلمانوں کو زخم لگ چکے تھے اور انہیں نقصان پہنچ چکا تھا، اور فتح کے جشن مناتے ہوئے کافر میدان سے بھاگ چکے تھے. اللہ نے ان کی عقل پہ پردہ ڈالا کہ فیصلہ کن لڑائی کیے بغیر وہ چلے گئے. اب کیا ہوا؟ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے ہی روز اعلان کیا، مدینے میں لوگوں کو کہا، اکٹھا کیا، اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ مدینے پر فیصلہ کن لڑائی کرنے کے لیے واپس پلٹ کے حملہ کر دیں، ان کا پیچھا کیا جائے. تو 70 کے قریب صحابہ کرام تیار ہوئے، اور ہر گھر میں زخمی تھے، ہر گھر میں دکھ اور تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے ان کا پیچھا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے چلے، اور پھر وہی ہوا کہ 5-6 میل کے فاصلے پر جا کر ان کو خیال آیا کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، ہم کیوں نہ پلٹ کے حملہ کر دیں مدینے پہ اور ایک فیصلہ کن فتح کی طرف جائیں. لیکن پھر کہنے لگے چھوڑیں، پھر نیکسٹ ان سے نبٹ لیں گے. لیکن مسلمانوں نے جو زخموں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، ایک طرح کی شکست کے باوجود اور نقصان کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم ان کو مانا، کیونکہ جو رسول کا حکم ہے وہی اللہ کا حکم ہے. اللہ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، ان کے لیے جو انہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری کی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا اجر ہے. استغفر اللہ، عذاب نہیں، اجر و نظیم، بڑا اجر ہے. آگے اگلی جو آیات ہیں یہ ذرا اس کے بعد کی ہیں، جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے
یہ تقریباً 1 سال بعد کا واقعہ ہے، چھوٹے موٹے غزوے ہوتے رہے۔ تو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کو دوسرے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف لوگوں نے بڑا مجمع جمع کر لیا ہے، لشکر تیار کر لیا ہے، تو تم ان سے ڈرو۔ یہ بات سن کر ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان اور بڑھ گیا اپنے رب کا۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہم جتھے اور گروہ کی بجائے اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ اسباب میں بات شامل ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو فتح ہوگی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے انعام کے ساتھ لوٹے اور انہیں کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچی، کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، یعنی ان کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوئی۔ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کو پرکھتا ہے کہ کون میرا بندہ میرے حکم پر چلنے کے لیے دل سے تیار ہے۔ اللہ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنا کر رہے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے بس آپ اس پہ ڈٹ جائیں، اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ڈھونڈیے، جو ان کا حکم ہو وہ مانا جائے، باقیوں کو چھوڑا جائے۔ وہ میدان جنگ ہو یا امن کا زمانہ ہو، وہ دن ہو یا رات ہو، وہ نماز ہو یا روزہ ہو، وہ کاروبار ہو یا معیشت کا کوئی اور کام ہو، وہ لباس ہو یا وضع قطع ہو، سب میں ہم نے ایک مومن نے دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور رزلٹ کو اللہ پر چھوڑ دیجئے، چونکہ وہ اللہ بڑا ہی کارساز ہے، بہترین کارساز ہے، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔